تو میں یہ جو کہہ رہا ہوں کہ کیسز میرے اوپر آپ ذرا سن لیں کیا کیسز ہیں کہ جی میرے دہشت گردی، ایک کوئی مظاہرہ ہوتا ہے الیکشن کمیشن کے باہر، میں گھر میں بیٹھا ہوں میرے اوپر دہشت گردی کا پرچہ ہو گیا. اسی طرح میں جب جیل میں ہوں اور مجھے کیا پتا تھا کیا ہو رہا ہے، وہ میرے اوپر دہشت گردی کے پرچے ہو گئے. میری یہ جو کیس ہے میرے اوپر القادر کا، یہ کیس کیا ہے؟ کیس یہ ہے کہ کیبنٹ ایک فیصلہ کرتی ہے اور وہ یہ کہتے ہیں کہ جی مجھے ذاتی فائدہ ہوا. ذاتی فائدہ کیا ہوا؟ القادر یونیورسٹی. القادر یونیورسٹی تو 7 مہینے پہلے شروع ہو گیا تھا کام اس پہ، وہ تو مکمل بھی پہلے ہو گئی تھی. تو مجھے کیسے اس کیبنٹ کے فیصلے سے فائدہ ہوا ہے، اور القادر یونیورسٹی سے مجھے کیسے فائدہ ہوا ذاتی طور پہ؟ یعنی شوکت خانم 9 ارب روپیہ اکٹھا کرتا ہے ہر سال، مجھے ذاتی طور پہ کیا فائدہ ہے؟ وہ تو ٹرسٹ ہے. اور اسی طرح کبھی کسی نے یہ نہیں پوچھا کہ جو انگلینڈ کے اندر جو این سی اے کی ڈیل تھی ملک ریاض کی، جو 190 ملین پاؤنڈ آیا تھا یہاں ملک ریاض کا، کسی نے نہیں پوچھا کہ اس کے اندر سے 18 ارب تو اس نے دیا تھا حسن نواز کو اس کا گھر خریدنے کے لیے. 18 ارب روپے کا گھر خریدا ہے 1 ہائیڈ پارک لنڈن کے اندر. پوچھا کسی نے کہ اس کے پاس پیسہ کدھر سے آیا؟ کبھی کسی نے پوچھا ہے کہ یہ جو ان کے 4 مہنگے مے فیئر میں اپارٹمنٹ ہیں جس کا انکشاف پینما کے، جو دنیا میں انکشاف ہوا تھا، انٹرنیشنل انکشاف پینما کا، کبھی پوچھا ہے آج تک ان کے پاس پیسہ کدھر سے آیا؟ کبھی کہتے جی قطری خط دے دیا کہ جی وہ قطری کے شہزادے کے باپ نے اور ان کے میاں نواز شریف کے باپ نے کوئی فیصلہ کیا تو دونوں مار گئے، تو پتہ ہی نہیں کہ پیسہ کدھر سے آیا. پھر کبھی وہ کلیبری فونٹ آ گئی کہ ایک فراڈ کانٹریکٹ دکھا دیا، وہ اس فونٹ کے اندر لکھا ہوا جو اس وقت ایجاد ہی نہیں ہوئی تھی، وہ اس سے اگلے سال آئی تھی. وہ جھوٹ پکڑا گیا مریم نواز کا، وہ کوئی اس کے اوپر کیس نہیں ہے. کبھی کسی نے یہ نہیں پوچھا کہ وہ جو چودھری شوگر مل کا 80 کروڑ روپیہ دکھایا تھا کہ جی کسی دبئی کے بزنس مین نے بھیجا ہے، وہ دبئی کے بزنس مین نے نیب کے اندر لکھ کے دیا کہ میں نے پیسہ نہیں بھجوایا. تو یہ سارا منی لانڈرنگ کوئی انہوں پوچھتا نہیں ہے. میرے اوپر ڈالا ہوا ہے توشہ خانہ کا. توشہ خانہ میں ذرا پہلے یہ تو پوچھیں کہ آصف زرداری نے 3 گاڑیاں لی توشہ خانہ سے، نواز شریف نے ایک، مریم نواز نے ایک، جو کہ توشہ خانہ میں نے ڈکلیئر کی. گاڑی لینا غیر قانونی چیز ہے، گاڑی نہیں نکال سکتے آپ. کوئی پوچھ نہیں رہا ان کو. آصف زرداری کے اوپر وہ جو فیک اکاؤنٹ کیسز تھے، اربوں روپے کا پیسہ جو شروع کیا تھا طریقہ نواز شریف نے حدیبہ پیپر مل میں کہ یہاں سے چوری کر کے پیسہ ہنڈی والی سے باہر بھیجو، ادھر سے ریمیٹنسز دکھا کے پاکستان لے آؤ، وہی پیسہ بلیک کا پیسہ وائٹ کر لو. خود ہی قانون بنایا کہ جو باہر سے ریمیٹنس ہے کوئی سوال نہیں پوچھ سکتا. وہ حدیبہ پیپر مل کے جو کیس تھا اس کے اوپر بی بی سی کی ڈاکیومنٹری بنی. اسحاق ڈار نے 164 کا بیان لکھوایا کہ کیسے وہ پیسے ان کے منی لانڈرنگ کر کے بھیجتا تھا. وہ قاضی فیملی جو لنڈن میں بیٹھی ہوئی تھی، اس کا پورا بیان ہے. تو وہی طریقہ سارا ابھی تک، وہ شہباز شریف کا جو ہمارے دور میں پکڑا گیا، ایک ہی تو ہمارے دور میں ہوا تھا شہباز شریف کا جو کیس، وہی شہباز شریف کے کیسز کہ یہاں سے 8 ارب روپیہ اس کے جو منگوایا وہ فیک اکاؤنٹ سے سارے، کوئی پاپڑ والا، چینی والا. زرداری کا بھی وہی تھا. تو کوئی ان کو پوچھنے والا نہیں ہے کہ یہ اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، یہ کیسز ہیں. اور عمران خان کے اوپر کیس کیا ہے کہ جی اس نے وہ القادر یونیورسٹی جو ٹرسٹ چل رہا ہے جس میں سارا پیسہ وہیں کا وہیں ہے، عمران خان کو کیا فائدہ ہے؟ یہ کیس بنایا. ابھی میری بہن کے اوپر کیس بنایا، یہ میں پھر سے بتا چکا ہوں. کہتے جی 6 ارب روپے کی زمین خریدی جب عمران خان پرائم منسٹر تھا. وہ چیک سے زمین خرید، وہ پیسے دیے ہیں. وہ 6 کروڑ کی زمین تھی، 45 لاکھ روپیہ اس کے اوپر ٹیکس دیا ہوا ہے. وہ سارے چیکس ہیں. اور کب خریدی؟ جب عمران خان پرائم منسٹر نہیں تھا، جب حمزہ شریف چیف منسٹر تھا، اور جب یہ شہباز شریف پرائم منسٹر تھا. یہ تب زمین سارا چیکس کے اوپر ہے. اس طرح کے کیسز بنائے ہوئے ہیں. اب کیسز نئے بنتے جا رہے ہیں کہ جی جس نے بھی کوئی کچھ کیا وہ کہتا ہے جی کہ عمران خان کا بھی نام ڈال دو، تو ہر روز کو نیا کیس آ جاتا ہے. میں صرف آپ کو یہ اس لیے